کے خلاف. تیسرا جہاد تو اسی لیول پر ہے. ابھی پہلے لیول کی بات ہو رہی ہے. آپ انہیں چاہیں تو سب لیولز کہہ لیں. پہلے لیول کے 3 سب لیولز: نفس کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ذریت کے خلاف جہاد، اور نمبر 3 بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. یہ معاشرہ آپ کو دھکیلتا ہے برائی کی طرف. کیا کریں جی، اب چلن ہی اس بات کا ہے. کیسے؟ اب اگر یہ پردہ وردہ ہم کر دیں گے تو ہماری بچیوں کے کہاں رشتے ہوں گے؟ کون لے گا ہمیں؟ کون ہمارا داماد بننا پسند کرے گا اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ میں گھر کے اندر تو جا ہی نہیں سکتا، مجھے تو باہر بیٹھک میں بیٹھنا پڑے گا، اس لیے کہ اندر تو میری سالیاں بھی ہیں، وہ تو نامحرم ہے. ہاں ساس محرم ہے، تمہاری اپنی بیوی محرم ہے، سالیاں تو محرم نہیں ہے. تو یہ معاشرہ دھکیلتا ہے. آپ رشوت لیتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، اب آپ کے گھر والے لڑیں گے، تمہارا دماغ خراب ہوا، فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، سب رشوت لیتے ہیں، تمہیں کوئی تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا؟ پہلے ہم کھاتے پیتے تھے، ناشتے کرتے تھے، آلہ انڈے بھی ہوتے تھے، پراٹھے بھی ہوتے تھے، اب سوکھی روٹی مل رہی ہے. یہ معاشرہ آپ کو دباؤ میں ڈالے گا. بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کہاں سے کریں گے؟ جائز سے تو ہو نہیں رہا، جہیز کے بغیر ہوتا نہیں کچھ، کہاں سے لائیں گے؟ حرام سے کریں بھائی، مجبوری ہے. یہ معاشرہ دھکیل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پرورٹڈ سوسائٹی وہ پریشرائز کرتی ہے آپ کو بدی کی طرف. اس کے خلاف سٹرگل کرنا، وہ جس کو کہا گیا ہے زمانہ باطن سازت. اگر زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا تو اب 2 راستے ہیں. نمبر 1 تو بعد زمانہ بے ساز، تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ. فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا. جدھر زمانہ جا رہا ہے تم بھی ادھر چلو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو فرکشن تو نہیں رہے گی. اور ایک یہ ہے زمانہ باطن سازت، تو با زمانہ ستیز. زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی نہیں کر رہا ہے تو زمانے کے خلاف جنگ کرو. یہ وہی لفظ ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار گلابی. زمانہ باطن سازت تو با زمانہ ستیز، زمانے کے خلاف سٹرگل. جو مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہے، آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہو تو آپ کو کوئی سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہجوم خود ہی لے جائے گا آپ کو. اور اگر آپ اس کے برعکس چلنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے آپ 2 قدم چلے اور پھر ہجوم کا ریلا آئے اور آپ کو 10 قدم پیچھے لے جائے. جو ہوتا ہے. تو پہلی سطح جو تھی اسلام، اطاعت، تقوی، احسان، عبادت رب، اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے، جن میں میجر جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد. المجاہد من جاہد نفسہ. ای الجہاد افضل؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. پھر شیطان کے خلاف جہاد. یہ کیسے ہوگا یہ میں بعد میں بتاؤں گا. بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جو ہے جد و جہد. اب اگلی سطح پر آئیے، دعوت اور تبلیغ. جیسا کہ میں نے کہا پہلے دین سمجھیں گے، سیکھیں گے، تبھی تو آگے پہنچائیں گے. یہ جہاد ہے. وہی وقت آپ لگاتے ہیں دنیا سیکھنے کے لیے، کوئی فن سیکھنے کے لیے، کوئی ہنر حاصل کرنے کے لیے، کوئی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، کوئی جو ہے پی ایچ ڈی کے علاوہ بھی اوپر جا کر جو ہے ایک کے اضافہ کر دے. یہی وقت لگانا پڑے گا اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی حدیث کو سمجھنے کے لیے، تبھی تو آپ پہنچائیں گے. وقت لگا کے نہیں. اینڈ ٹائم از منی. وقت ہی تو دولت ہے. وقت ہی سے ایک ڈاکٹر جو ہے فیسیں لے رہا ہے، وہ وقت اس کا خرچ ہو رہا ہے. کوئی اور ہے وہ دن بھر گھس گھس کر رہا ہے دفتر میں کلرکی کر کے، تو اسے پیسے ملتے ہیں نا. وقت ہی تو ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے. یہی وقت اور صلاحیت لگے دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب اس کے بھی 3 لیول ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے آپ کے معاشرے کا، تعلیم یافتہ طبقہ، ذہین طبقہ، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، ذہین اقلیت، اس تک دعوت پہنچانا جو ہے آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو خود بھی اسی لیول آف کانشسنس میں آنا پڑے گا جس پر کہ وہ لوگ ہیں. وہ واز سے اثر نہیں لیں گے، وہ کہیں گے دلیل لاؤ.
ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. جب قرآن کہتا ہے تم لاؤ اے مشرکو اے کافروں کوئی دلیل ہے تو لاؤ پیش کرو، تو انہیں بھی تو حق ہے نا، دلیل تو ہمیں. تو یہ دلیل جاننا تو آسان کام نہیں ہے، سطحی سے علم سے تو نہیں ہو سکتا. قرآن کا سطحی علم ہے، حدیث کا بس واجبی علم ہے. اس سے یہ ان کے ساتھ یہ بگڑے تگڑے جو شیطان ہوتے ہیں جن کے دلوں یا ذہنوں کے اندر غلط فلسفے ہیں، غلط نظریات ہیں، ڈارونزم نے پنجے جما رکھے ہیں، مارکسزم نے پنجے جما رکھے ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم نے پنجے جما رکھے ہیں، میٹیریلزم نے پنجے جما رکھے ہیں، سیکولرزم نے پنجے جما رکھے ہیں، لبرلزم نے جو ہے پنجے گاڑ رکھے ہیں. ان سب سے زبردست ہونا اس کے لیے آپ کو بڑی اونچی سطح پر تحصیل علم اور حکمت کی سطح پر کرنی پڑے گی. اینڈ دیٹ از اے لائف لانگ پروسیس. وہ پوری زندگی کا معاملہ ہے. یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں، ہول ٹائم اور ہول لائف جاب. لگا دو اپنی زندگیوں کو اسی کام کی. اس سے کمتر سطح پر ہوتے عوام جن کے دماغوں میں وہ خناس نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ڈارونزم کس بلا کا نام ہے اور مارکسزم جو ہے وہ کس پرندے کا نام ہے اور لاجیکل پازیٹیوزم کس کو کہتے ہیں، ایگزسٹانشلزم کس کو کہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. کلین سیٹس ہیں. ان کو آپ سادہ انداز میں واعظ اور نصیحت کریں گے. دو شرطیں ہوں گی. ایک تو دل کے خلوص سے کریں، یہ نہ ہو کہ آپ ان کو حقیر سمجھ کر اور دھوس جما رہے ہو اپنی نیکی کی. اگر یہ ہوگا تو ریپیل کرے گا انسان کا ضمیر، چاہے آپ کی زبان پہ نہیں ہے لیکن جو ہے دل کو پہچانتا ہے کہ یہ میرے اوپر دھوس کاٹ رہا ہے اپنی، وہ ریپیل کرے گا خلوص سے. ان کی الدین والنصیحہ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، نصح و خیر خواہی کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہو، ورنہ نہیں. ورنہ تم اپنی اس دعوت کو بھی ڈھیلے کا کر دو گے. ڈھیلے کی ہے، اس کی اپنی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوئی تو میں چلوں گا اس سے. یہ ہے واس. اور تیسرا لیول ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ باقاعدہ ٹریننگ پا کر اور پیسے اور تنخواہیں لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے. عیسائی مبلغین آ رہے ہیں، بڑے بڑے فنڈ ہیں ان کے. یہ جو مشن جو ہوتے ہیں حکومتوں کے بجٹ جتنے ہوتے ہیں ان کے بجٹ. قادیانی مبلغین ہیں تو ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے جس طریقے سے انہیں پڑھایا جاتا ہے، عام علماء ان سے بات نہیں کر سکتے جب تک کہ خاص اس موضوع پر ٹریننگ ان کو بھی نہ ملی ہو. تو یہ چیزیں جو ہے بہائی ہیں، قادیانی ہیں، پھر رہے ہیں. یہ جو ہیں جو ایکسپرٹس بن کر آتے ہیں ان کا مقابلہ جو ہے اس کے لیے آپ کو بھی وہ ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی تب آپ کر سکیں. یہ 3 لیول ہو گئے. قرآن مجید میں ایک آیت میں ان کو جمع کر دیا گیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلوا باللتی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف بلا. وہ تبلیغ اور دعوت کے جو الفاظ آئے تھے اور اس کے 3 لیول، بالحکمہ دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ. یہ ٹاپ موسٹ ایلیٹ، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی. پھر والموعظۃ الحسنہ، اچھا وعظ، اچھی نصیحت لوگوں کو. لیکن وہ دل سے نکلے گا، دل پہ اتر جائے گا، اس لیے کہ دماغ کا بیریئر نہیں ہے. وہ پہلے لوگوں میں بیریئر ہے دماغ کا. وہ دماغ کے بیریئر کو پیئرس کریں گے آپ تو پھر ان کے دلوں تک پہنچیں گے، ورنہ نہیں پہنچ سکتے. وہ پردہ بہت بڑا ہے. لیکن یہ دوسری لیول جو عوام لوگ ہیں ان کے دلوں میں وہ حجاب ہے ہی نہیں، وہ بیریئر ہے ہی نہیں. تو دل سے نکلی بات دل پر جا اترتی. لیکن اچھا واعظ اور اس پر عمل. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. بھائی میں کوئی بہت بڑا مدعی نہیں ہوں کہ میں کوئی روحانیت کے بڑے اونچے مقام پر ہوں، میں علم کے بہت اونچے، کچھ نہیں. میں بھی عام مسلمان ہوں. تو میں بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی طرف عمل کرنے کی. میں کوئی اپنے آپ کو کوئی سپر ہیومن نہیں سمجھتا. میں نے تو آپ کو کئی دفعہ نوٹ کرایا کہ حضور نے کبھی اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش نہیں کیا. اسی معاذ بن جبل کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے نا
کہ جب حضرت معاذ نے عرض کیا کہ حضور یہ رات بھر کے سفر کی وجہ سے وہ جو بے